اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نکاح کرنے کے 12 فوائد، جو کہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ نکاح کرنے کے 12 فوائد کون کون سے ہیں اور ان کے کرنے سے انسان کیسے گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فائدہ نمبر 1، نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور میٹھی سنت مبارکہ ہے، اور جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے محبت رکھے وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی بے شک اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فائدہ نمبر 2، نکاح کے ذریعے انسان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور شہوت جو ہتھیار ہے شیطان کا اسے اپنے سے دور کرتا ہے۔ اس لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو حفاظت میں لے لیا۔ نیز نکاح اولاد کی نیت سے کرنا چاہیے، شہوت کے لیے نہیں۔ فائدہ نمبر 3، نکاح کی بدولت عورت سے موانست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے سے اور مذاق کرنے سے دل کو راحت ہوتی ہے، اور آسائش کے ذریعے سے شوق عبادت تازہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راحت و آسائش دل سے دفتر نہ چھین لو کہ اس سے دل نابینا ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 4، نکاح کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ والدین کو اولاد کی پرورش اور نگہداشت میں شفقت اٹھانا پڑتی ہے، اور یہ بات اجر عظیم ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جہاد میں شریک تھے تو اس حالت میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوئی ایسا بھی عمل ہے جو ہمارے اس جہاد والے عمل سے بھی فوقیت رکھتا ہو اور باعث اجر ہو؟ دوستوں کو استفسار پر فرمایا، وہ جہاد سے افضل عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بچے ہوں، ان بچوں کو رات سوتے ہوئے کپڑے اتر جاتے ہوں تو باپ میٹھی نیند چھوڑ کر ان بچوں کو سنبھالتا ہے، ان کو کپڑے سے ڈھانپتا ہے، اور یہ عمل اس جہاد والے عمل سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ فائدہ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جنت میں کسی مومن بندے کے درجے بلند کرتا ہے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے، یا اللہ عز و جل، یہ میرے درجے کسی وجہ سے بلند کیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے بندے، تیرے بیٹے تیرے لیے دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اس وجہ سے تیرے درجے بلند کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ایک اولاد چھوڑ جائے تو یہ بہت بڑا انعام ہے، اور یہ نکاح کے ثمرات میں سے ہے۔ فائدہ نمبر 6، نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عورت گھر کی نگہبانی اور کام کاج، کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو دینا ایسے کاموں کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اگر مرد ایسے کاموں میں مشغول ہوگا تو علم و عمل اور عبادت سے محروم ہوگا، اس لیے دین کی راہ میں عورت اپنے خاوند کی یار و مددگار ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک عورت امور دنیا سے نہیں ہے بلکہ اسباب آخرت سے ہے، یعنی تجھے فارغ البال رکھتی ہے تاکہ آخرت کے کاموں میں مشغول رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ فائدہ نمبر 7، نکاح کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد اگر انسان بدکاری اور بدنگاہی سے بچنا چاہے تو بآسانی بچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے نوجوانوں، جو کوئی تم سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ شادی کرنے سے انسان بدنگاہی اور بدکاری سے بچ جاتا ہے، اور اگر کسی کو نکاح کی استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ فائدہ نمبر 8، خواجہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب قوت القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ جب عورت کے ساتھ اس کا خاوند کھیلتا ہے، اس کے بوسے لیتا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی اللہ عز و جل کو منظور ہیں، اور جب دونوں غسل کرتے ہیں تو اللہ عز و جل پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس تسبیح کا ثواب دونوں خاوند میاں بیوی کو عطا ہوتا ہے۔
فائدہ نمبر 9، جب مرد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب خاوند اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو دونوں خاوند بیوی کے گناہ جڑتے ہیں، حتیٰ کہ انگلیوں کے درمیان سے بھی گناہ جڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فائدہ نمبر 10، شادی شدہ کی ایک رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ فائدہ نمبر 11، شادی شدہ مسلمان کی غیر شادی شدہ پر ایسی فضیلت ہے جیسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کی فضیلت گھر بیٹھنے والے پر ہے۔ فائدہ نمبر 12 اور فائدہ نمبر آخری، نکاح سے استقامت بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی عورتوں کی ضروریات مہیا کرنا، کسی ناگوار بات پر صبر کرنا، نیز ان کو راہ شر پر قائم رکھنا، اور یہ بڑی کوشش پر موقف ہے، اور یہ کوشش بہترین عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیوی کو نفقہ دینا خیرات دینے سے بہتر ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے کسب حلال کرنا عبدالوں کا کام ہے۔ تو دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان فائدوں کو جان لے اور نکاح کرنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے بچیں۔ دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔